آئیے میں ایک اور دلیل لیتا ہوں، 17واں پارہ سورہ الانبیاء کی آیت نمبر 107 ہے، کمال جملے ہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ And we have not sent you but a mercy for whole the universe. محبوب ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر آپ کو پتہ جب آقا کریم معراج پہ گئے، اللہ مقام پہ گئے ہیں، آج سائنسدانوں نے ثابت کیا ہے کہ 27,000 سال لگے ہیں۔ کتنے لگے ہیں؟ 27,000 سال۔ اور یہ فزکس کا اصول ہے، ایبسولوٹ اسٹینڈ سٹل ہو گئی تھی ہر چیز، جب جان نکل جاتی ہے تو جسم ساکت ہو جاتا ہے۔ میرے آقا کریم جانے کائنات ہے، جب گئے نا میرا پہ 27,000 سال ہر چیز ایبسولوٹ اسٹینڈ سٹل ہو گئی، جہاں تھی وہیں جامد ہو گئی ہے۔ روح البیان پڑھیں، روح المانی پڑھیں، تواریخ حبیب اللہ پڑھیں۔ آقا کریم فرماتے ہیں جب میں آیا نا تو بستر بھی گرم ہے، پانی کا وضو کا پانی بھی غسل کا بہہ رہا ہے۔ تواریخ حبیب اللہ صفحہ 57 پڑھیے، فرمایا کہ ابھی حجرے کی زنجیر بھی ہل رہی ہے۔ میں قربان جاؤں اللہ حضرت عظیمہ برکت اللہ کروڑ رحمتیں کریں آپ کے قبر پر۔ اعلیٰ حضرت نے تمام واقعہ کو ایک شعر میں بیان کیا۔ آپ فرماتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ، اس انداز سے ایک شعر میں پورے واقعوں کے بیان ہوئے، اور فرماتے ہیں کہ خدا کی قدرت کے چاند حق کے کروڑوں منظر میں جلوہ کر کے، خدا کی قدرت کے چاند حق کے کروڑوں منظر میں جلوہ کر کے، ابھی نہ تاروں کی چھاؤں بدلی کہ نور کے تڑکے آلیے تھے، وہی ہے اول وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر وہی ہے باطن، اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب فرمایا کہ محبوب ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، تو جب سارا جہان رحمت لے رہا ہے تو رحمت دینے والا موجود ہے تبھی لے رہا ہے نا۔ جب سارا جہان رحمت لے رہا ہے تو اس چیز کی یہ گارنٹی ہے کہ رحمت لٹانے والا بھی موجود ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیا مقام ہے، کیا شان۔ آئیے ذرا اتنے دلائل دے دوں کہ نجد کے ایوانوں میں زلزلے برپا ہو جائیں۔ دوسرا پارہ پڑھیے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 154 ہے، 154۔ میں سرکار کے غلام کی حیات کا ذکر کرنے لگا ہوں، آقا کی حیات کا مقام آپ خود ہی سمجھ جائیں گے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ and do not call them dead who are killed for the cause of Allah۔ جو اللہ کے راستے میں جانے قربانیں کریں انہیں مردہ نہ کہو، یہ نص قرآن ہے۔ مردہ کہو گے تو اسی وقت دار اسلام سے باہر چلے جاؤ گے۔ قرآن مقدس کے ایک جملے کا ایک حرف کا منکر کافر ہے۔ فرمایا جو اللہ کے راستے مارے جو انہیں مردہ نہ کہو۔ آگے فرمایا بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ Surely they are alive but you can't perceive it۔ یقیناً وہ روح اور جسم کے ساتھ زندہ ہیں۔ میں قربان جو اندازے بیان ہے قرآن مقدس پہ، آج سائنسدانوں کو ہوش آئی ہے کہ جو حیات کا لفظ ہے نا، یہ روح اور جسم مرکب کے اوپر بولا جاتا ہے۔ اگر صرف روح ہو جسم نہ ہو تو حیات نہیں ہے، اگر صرف جسم اور روح نہ ہو تو یہ ڈیڈ بیڈی ہے، لاش ہے، میت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ روح اور جسم کے ساتھ زندہ ہیں۔ بل احیاء، یہ روح اور جسم کے ساتھ زندہ ہیں، تمہیں ان کی زندگی کا شعور ہی نہیں۔ آئیے ذرا چوتھا پارہ پڑھیے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 169 ہے، 169۔ اس سے بھی سپرلیٹو ڈگری ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔
خدا کی قسم اگر اس آیا مقدسہ کے اوپر عمل کر لیا جائے نا دل و جان سے، یہ حسد بغض کی اینک اتار کر، آج صاحب سارے فرقے ختم ہو جائیں. صرف ایک ہی جماعت بنتی ہے جو اہل سنت و جماعت ہے. یہ نص قرآن میں نے پڑھی ہے، 4 پارہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر ہے 169 مایا وَلَا تَخْشَ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا and reckon not those who are slain for the cause of Allah. جو اللہ کے راستے میں مارے جائے انہیں مردہ خیال بھی نہ کرنا. سورہ بقرہ میں تھا کہ انہیں مردہ مت کہو، یہاں ہے انہیں مردہ خیال بھی نہ کرنا. یا الہی اس کی وجہ آگے بڑھا surely they are alive. یقیناً وہ روح اور جسم کے ساتھ زندہ ہیں. یہ شہداء احد کے لیے آیا کسائی ہے. سرکار کے چچا سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ علیہ السلام کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، کلیجے کو کاٹ دیا گیا، چبایا گیا، زبان کو کاٹ دیا گیا، آنکھ ناک کان کو نکال دیا گیا. آج سائنس کہتی ہے جو چلتا پھرتا کھاتا پیتا وہ زندہ ہے، لیکن ہم وہ بات مانیں گے جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے. میں کہ جو گستاخ رسول ہے وہ کھاتا پیتا چلتا پھرتا بھی مردہ ہے. ہاں میری بات نہیں ہے. نبی علیہ السلام نے جب جا کے میلے میں جا کر کہا نا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، لوگو پڑھ لو لا الہ الا اللہ تم کامیاب ہو جاؤ گے. تو ابو جہل اور ابو لہب نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے بحث کی. اللہ رحمٰن نے فرمایا کہ محبوب یہ مردہ ہیں، یہ مردہ ہیں. ابو لہب ابو جہل کھاتے پیتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں، سرکار سے گفتگو کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ مردہ ہیں. اور سرکار کے چچا جان کے جسم کے ٹکڑے، اب دیکھو نا اسرائیل بھی نہیں آیا، ان کی روح بھی قبض ہوئی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ مردے ہیں. یہاں اسرائیل بھی آ گیا، روح بھی قبض ہوگی، شہید بھی ہوئے. ہندا نے آپ کے کلیجے کے ٹکڑے کر کے چبائے، زبان کو کاٹا گیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ زندہ ہے. یہ تو پتہ چل گیا جو موت ہے وہ سرکار کے ساتھ غداری کا نام ہے، اور جو حیات ہے سرکار کے ساتھ وفاداری کا نام ہے. ماں کے بالا اللہ تعالیٰ نے نص قطعی بیان فرمایا کہ surely they are alive. میں رب کائنات کہتا ہوں یقیناً وہ زندہ ہیں. عند ربہم یرزقون، یہ پریزنٹ انڈیفینٹ پیسے وائز ہے. عند ربہم یرزقون are provided with sustenance by their Allah. ان کے رب ذوالجلال ان کو رزق دیا جاتا ہے. یہاں نجدیت اپنی موت مر جاتی ہے. عند ربہم یرزقون، یہ مضارع کا صیغہ ہے. مضارع بھی ایک حال والا ہے، ایک مستقبل. یہ حال والا مضارع یرزقون. ان کو رب ذوالجلال سے رزق دیا جاتا ہے. اب شہداء کے بارے میں یہ اللہ کا فرمان ہے، شہداء انبیاء کے غلام ہوتے ہیں. یا میرے آقا کریم کے غلاموں کی حیات کا یہ عالم ہے. دیکھنا شہید کی شہادت کے بعد ہے وہ زندہ، لیکن اس کی بیوی عدت کے بعد نکاح کر سکتی ہے، اس کی میراث تقسیم ہوگی. لیکن انبیاء کے پردہ فرمانے کے بعد ان کی زوجہ دوسرا نکاح نہیں کر سکتی، نہ میراث تقسیم ہوتی ہے. انبیاء کی حیات تو بہت بلند و بالا ہے، ورال ورا ہے، جہاں تک کسی کی تحیل کی پرواز بھی نہیں پہنچتی. اللہ اکبر کبیرہ. آئیے نا انس بن مالک سے پوچھئے. جذب القلوب صفحہ 199 ہے، شرح اصول صفحہ 78 ہے. 2 کتابوں میں سرکار کا فرمان نشان ہے. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الانبیاء حیاء فی قبورہم یصلون. انبیاء زندہ ہوتے ہیں اور اپنی قبور میں نمازیں بھی ادا کرتے ہیں. آئیے بخاری شریف پڑھ دیتے ہیں. بخاری شریف کا حدیث ہے، جب آقا کریں گے نا معراج کے اوپر
تو موسیٰ کلیم اللہ کو پردہ فرمایا 2000 سال گزر چکے تھے. جب ان کی قبر کے قریب سرکار کی سواری گزری تو میرے کریم آقا فرماتے ہیں فَرَأَيْتُ مُوسَىٰ يُصَلِّي فِي قَبْرِي. صحیح بخاری کے ٹھنڈک حدیث. صاحب معراج فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا موسیٰ کلیم اللہ قبر میں صلاۃ پڑھ رہے ہیں. دوسری روایت ہے وَهُوَ قَائِمٌ، آپ کھڑے ہیں اور صلاۃ پڑھ رہے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. آئیے ذرا مشکات کا صفحہ 121 ہے. سرکار کے مقتدی ہیں موسیٰ کلیم اللہ. اگر مقتدی کا یہ شان ہے تو امام الانبیاء کے شان کا کیا عالم ہے. مشکات کا صفحہ 121 ہے. سیدنا ابو دردہ رضی اللہ عنہ راوی ہے حدیث مقدسہ کے. سرکار نے فرمایا کہ جمعے والے دن مجھ کے اوپر کثرت سے درود و سلام پڑھا کرو. عرض کیا حضور کہ آپ کے وصال کے بعد بھی کروڑوں رحمتیں ہوں سے آبی تیری عظمت پر. تو نے سوال کیا قیامت غلامان نے مصطفیٰ کو سند عطا فرما دی. عرض کیا حضور کہ آپ کے وصال کے بعد بھی؟ سرکار نے فرمایا ہاں. آگے پھر سرکار نے بڑا کمال جملہ فرمایا کہ ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی فیرزق. مایا ہاں میرے پردہ فرمانے کے بعد بھی اس لیے اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا ہے، اس کے اوپر حرام قرار دیا ہے کہ میرے انبیاء کے جسموں کو نہیں کھانا. اگر فرمایا فنبی اللہ حی فیرزق، یہ بھی پریزنٹ ڈیفینٹ پیسے وائز ہے. فرمایا کہ اللہ کے انبیاء حیات ہوتے ہیں. آر پرووائڈیڈ ود سسٹیننس بائی دیئر اللہ، ان کے اللہ کی طرف ان کو رزق دیا جاتا ہے.